سنگر جو عالمی شہرت یافتہ ہیں سجاد علی، یہ ان کی بہن ہے۔ کیا معاملات ہوئے کہ زندگی اس موڑ پہ لے آئی، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی؟ تو سجاد بھائی سے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان سے بھیک نہیں مانگ رہی، فقیر کو بھی آپ ترس کر کے دے دیتے ہیں، تو یہی سمجھ لیں کہ چلو میں فقیر ہی سے تیرے جیا مینوں دوجا نہیں ہوں لبنا وے جا جا چیتوں۔ سجاد بھائی بڑے لوگ ہیں، بڑی دنیا ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے باپ ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے شوہر ہیں۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریحان حیدر۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ سڑکوں پہ بھیک بھی مانگا کرتی تھی کچھ ہی دن قبل۔ پھر ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں اور انہیں گھر لے آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بہن آپ بھیک نہ مانگے، میں آپ کی کچھ فائنینشلی سپورٹ کروں گا۔ اور ان کی طرف سے یہ راز افشاں ہوتا ہے کہ سنگر جو عالمی شہرت یافتہ ہیں سجاد علی، یہ ان کی بہن ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے کہ زندگی اس موڑ پہ لے آئی کہ یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بہن کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بتائیے گا، حیران کن بات تھی جب مجھے پتہ چلا کہ آپ سجاد علی کی بہن ہیں اور آپ اس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں، کیا معاملات ہیں سارے؟ بس بھائی اللہ پاک سب کو زیادہ دے، میری آواز اچھی تھی اور مجھے گانے کا شوق بھی تھا، تو سجاد علی بھائی میرے جو چاچا جی کے بیٹے ہیں، میں ان کی تائی کی بیٹی ہوں، تو کچھ گھر کے ایسے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے گھروں کے کام بھی کرنے پڑے، تو گھروں کے لوگوں نے مجھے باتیں کی ہیں کہ آپ اپنے 2 بچے گھر پہ چھوڑ کر آؤ، تو یہ بچوں کے ساتھ کام نہیں ہوتا، اس لیے پھر میں نے لوگوں کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے روزانہ کے ڈیلی چاہیے تھے، گھر کا کرایہ، بل، اخراجات، گھر کا راشن وغیرہ، تو اس لیے میں نے پھر لوگوں سے مانگنا شروع کیا۔ کو اللہ معافی دے، وہ کیا کہتے ہیں، مانگ لینا اچھی بات ہے، کسی کے ساتھ کوئی گندے تعلقات نہیں ہے تو نہ ہی اللہ کرے۔ مجھے بتائیے گا کہ سجاد علی صاحب کی جانب سے کبھی کوئی آپ کی طرف رابطے کی کوشش نہیں کی گئی؟ انہوں نے آپ کو اپروچ نہیں کیا یا آپ نے نہیں کیا؟ اگر ظاہری بات ہے وہ عالمی شہرت یافتہ گلوکار ہیں، انہیں پتہ چلے کہ میری بہن اس حال میں ہے تو obviously بات ہے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے، گھر لے کے دیں گے، جو بھی معاملات۔ کبھی کوئی ایسا نہیں رابطہ ہو سکا کہ آپ ان سے مل لیں؟ نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں ہوا، بس یہی پتہ ہے ہمیں کہ وہ ہمارے چاچا جی کے بیٹے ہیں، تو ہم یہی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ مگر اب میں میڈیا پہ آ گئی ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری کبھی نہ کبھی کہیں پہ اللہ تعالیٰ سن ہی لے گا۔ تو سجاد بھائی سے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان سے بھیک نہیں مانگ رہی، میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کو گھر میں باہر کسی سے فقیر کو بھی آپ ترس کر کے دے دیتے ہیں، تو یہی سمجھ لیں کہ چلو میں فقیر ہی سے میں گدا گر ہوں، میری جھولی میں بھی خیر ڈال دیں۔ میں آپ کے ساتھ صرف ملنا چاہتی ہوں سجاد بھائی، میں آپ کی بہن ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں۔ کوئی بات نہیں، جیسے گھر میں نوکر سے پیار کرتے اسی طرح مجھے پیار کر کے بلا لیں، ایک بار میری بات سن لیں، میری ہیلپ کریں۔ مجھے تھوڑا سا تراشنے کی ضرورت ہے، سر لے ہمارے گھر کا ہے، بس یہی میں۔ آپ گانا بھی گاتی ہیں؟ جی میں گانا بھی گاتی ہوں۔ تھوڑا سا گنگنا کے سنائیے گا ذرا ہمارے ویئرز کو۔ جا جا جی تو میں تیری، تو میرا سجنا وے، جا جا جی تو میں تیری، تو میرا سجنا وے، جا جی تو میں تیری، ہر شے وکدی مل جاندی ہے، پیسے ہون کول نہیں ملدا تے پیار نہیں ملدا، اے سودا انمول ہو، نہیں ملدا تے پیار نہیں ملدا، اے سودا انمول۔ پیار میں کراں پیار تو کرے، تیرے جیا مینوں دوجا نہیں ہوں لبنا وے، جا جا جی تو میں تیری، تو میرا سجنا وے، جا جی تو میں تیری۔ واہ واہ، آپ نے تو بہت ہی سریلا گایا ہے۔ مجھے بتائیے گا، حالات کیا شروع سے ہی ایسے تھے، ایک کمرے کے گھر میں اور اس طرح سے کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزارنا؟ جی بھائی، حالات اسی طرح تھے جب کہ شوہر میرے بیمار نہیں تھے
थोड़े हालात मेरे बेहतर थे, मेरे शोहर कमाते थे, ला कर देते थे, मैं घर पर ही होती थी, बच्चों की देखभाल, किराया बिल वगैरह वही देते थे। तो वो बीमार हो गए, इसकी वजह से मुझे ना परेशानी उठानी पड़ती और मैं उठा रही हूँ। अल्लाह पाक बहुत बड़ा बेनियाज है। 12 साल रूढ़ी की सुनी जाती, तो मैं तो फिर अल्लाह ताला की बंदी हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2, मेरा एक बेटा और एक मेरी बेटी। तो किस तरह से उनकी परवरिश की जाती है? और जैसे आपने बताया घर भी रेंट का है, मुश्किल हो जाता है आजकल की महंगाई के दौर में, किस तरह से मैनेज होता है? बस भाईजान मैं पढ़ा नहीं सक रही उनको, बच्चों को तालीम नहीं दे सकती, घर पर ही हैं और कुरान पाक सिर्फ पढ़ने जाते हैं। वो कहते हैं मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं फ़ीस बिल्ला अपना पढ़ाऊँगी कुरान पाक। वो जाते हैं पढ़ने के लिए बस। और उनको बच्चों को वो शौक़ है कि मम्मा हमें भी स्कूल डालें, हमें भी यूनिफॉर्म, शूज़, बैग, किताबें लेकर दो। तो मैं इनकी बातें सुनकर ना तो इनको दिल बहलाने के लिए कह देती हूँ अच्छा बेटा कल ला दूँगी, चलो मैं आपके बेफार्म बनाकर फिर मैं आपको दाखिल करा दूँगी। इस तरह मैं उनका दिल बहला देती हूँ तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो हस्बैंड आपके क्या करते हैं? सारा फाइनेंशियली जितने भी मामलात हैं वो आप ही देख रही हैं? जी मैं ही देख रही हूँ। हाँ जी। हस्बैंड कुछ नहीं करते? नहीं, हस्बैंड कुछ नहीं करते, वो बीमार हैं तो डॉक्टर के पास गए हुए, तो कभी डॉक्टर दवाई दे देते हैं, कभी नहीं देते। तो बस इसकी वजह से मैं परेशान हूँ अपने शोहर की वजह से। तो अगर कोई मुखय्यर हजरात आपकी मदद करना चाहें तो आपका नंबर वगैरह हम स्क्रीन पर दे दें? जी बिल्कुल दे दें, कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी, दे दें आप। और सजाद अली साहब अगर आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे तो आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? सजाद भाई बड़े लोग हैं, बड़ी दुनिया है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे बाप हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े अच्छे शोहर हैं भाई, तो बड़े अच्छे बेटे हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ सजाद भाई, आप इतने दिल के सखी हैं और आपका नाम इतना प्यारा है, आपके नाम की बहुत अच्छे मानी है। अल्लाह पाक आपको ज़्यादा रंग लगाए। तो आप मेरी बहन, आपकी बहन बिशरा बात मीडिया पे कर रही है, तो आप मेरा पैगाम यही है कि बस आपसे अपील है कि आपकी मेहरबानी मेरे साथ एक बार रब्ता कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने बुशरा साहिबा की तमाम गुफ्तगू जानी। ये कस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं और हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि बाज़-औक़ात घर में 2 टाइम का खाना भी मैसर नहीं होता। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। मुखय्यर हज़रात जो इनकी मदद करना चाहते हैं, इनके शौहर का इलाज करवाना चाहते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। डेली धरती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।